السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گائیڈ لائن میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے۔ آج آپ کے سامنے اردو قواعد لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے زمانے کے لحاظ سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں۔ آئیے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ زمانے کے لحاظ سے فعل کی قسمیں: نمبر 1 ماضی، نمبر 2 حال، نمبر 3 مستقبل، نمبر 4 مضارع، نمبر 5 امر، نمبر 6 نہیں۔ یہ 6 فعل کی قسمیں ہیں جو زمانے کے لحاظ سے ہیں۔ اس میں نمبر 1 آتا ہے ماضی۔ ماضی کے لفظی معنی آتے ہیں گزشتہ زمانے کی، یعنی وہ زمانہ جو گزر چکا ہو ابھی سے پہلے۔ وہ فعل ہے جو گزرے زمانے میں ختم ہو چکا ہو، یعنی وہ کام، وہ فعل جو ابھی سے پہلے والے زمانے میں، ابھی سے پہلے والے وقت میں ختم ہو چکا ہو، مکمل ہو چکا ہو۔ جیسے طارق نے کھانا کھا لیا۔ ایک آدمی آیا اور پوچھتا کیا طارق نے کھانا کھا لیا؟ تو دوسرا جواب دیتا ہے ہاں طارق نے کھانا کھا لیا۔ تو ابھی جو آیا تو ابھی سے پہلے وہ کھانا کھا چکا ہے، اس لیے یہ طارق کا کھانا کھانا یہ گزشتہ زمانہ میں سمجھا جائے گا، یعنی ابھی سے پہلے والے وقت میں، ابھی سے پہلے والے زمانے میں سمجھا جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں نمبر 2 ہے حال۔ حال وہ فعل ہے جو موجودہ زمانے میں ہو رہا ہو۔ ابھی ہم لوگ جو اس زمانے کے اندر بات کر رہے ہیں اسی کو بولتے ہیں حال۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ حال۔ جو موجودہ زمانہ، ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں اس کو موجودہ زمانہ کہا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ جیسے طلحہ وقت برباد نہیں کر رہا ہے۔ ایک آدمی گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ طلحہ محنت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، تو آدمی فوراً کہنے لگا کہ طلحہ وقت کو برباد نہیں کر رہا ہے، یعنی اس وقت وہ محنت کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ مستقبل وہ فعل ہے جو آئندہ زمانے میں ہونے والا ہو، یعنی وہ کام جو ابھی نہیں بلکہ آئندہ آنے والا جو وقت ہے، آئندہ آنے والا جو زمانہ اس میں ہونے والا ہو، اس کو کہیں گے مستقبل۔ مثال کے طور پر ایک آدمی دہلی جانے والا ہے، آج نہیں بلکہ آج سے 5 دن بعد، 10 دن بعد، 15 دن بعد، تو یہ آئندہ آنے والے زمانے میں وہ جائے گا، تو اسی کو کہتے ہیں مستقبل۔ جیسے وہ دہلی جائے گا، جیسے وہ دلی جائے گا، ابھی تو جا نہیں رہا لیکن وہ آئندہ آنے والے زمانے میں مستقبل میں دہلی جائے گا، دلی جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں نمبر 4 مضارع۔ وہ فعل ہے جس میں حال اور مستقبل دونوں زمانے پائے جائیں۔ مضارع کے اندر حال کا بھی معنی پایا جائے گا، حال کا بھی زمانہ پایا جائے گا، اور مستقبل دونوں زمانہ پایا جائے گا۔ آئیے اس کی مثال سے سمجھتے ہیں۔ جیسے احمد آئے، جیسے احمد آئے وہ کھائے، جیسے احمد آئے گا تو میں کھاؤں گا، ہے نا؟ اور احمد آئے یعنی ابھی آئے، اور احمد آئے گا یعنی یہ مستقبل کا معنی دے رہا۔ احمد آئے گا تب میں کھاؤں گا، یعنی ابھی تو آیا نہیں ہے لیکن جب آئے گا تب میں کھاؤں گا۔ وہ کھائے، وہ کھائے گا، ایک تو اگر حال کا معنی لیں گے جیسے وہ کھائے، ہے نا، یعنی ابھی کے بارے میں کہا جا رہا، لیکن اگر مستقبل کا زمانہ لیں گے تو اس طریقے سے کا ترجمہ ہوگا وہ کھائے گا تو میں بھی کھاؤں گا۔ نمبر 5 ہے امر۔ امر وہ فعل ہے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم ہو۔ امر کے معنی آتے ہیں حکم کے۔ امر وہ فعل ہے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم ہو۔ عام طور پہ بڑے چھوٹے سے کہتے ہیں کہ تم یہ کام کرو، تو یہ حکم کرنا ہوا۔ اسی طریقے سے استاد اپنے شاگرد سے کہتے ہیں تو لکھ، یعنی ابھی تم لکھو، یہ حکم ہے استاد کا۔ تو پڑھ، یعنی تم ابھی پڑھو۔ یہ جو حکم ہے یہ کس کی جانب سے؟ یہ استاد کی جانب سے شاگرد کو۔ اس کے بعد دیکھیں نمبر 6 نہیں۔ وہ فعل ہے جس میں کسی کام کے کرنے سے منع کیا گیا ہو۔ اب رات کا وقت زیادہ ہو چکا ہے، سونے کا وقت ہو چکا ہے، تو استاد کہتے تو مت پڑھ، یعنی ابھی آرام کرو پھر کل پڑھنا، بہت پڑھ لیے۔
تو یہ نہیں نفی کا معنی دیتا ہے، یعنی پڑھنے سے منع کرنے کا معنی دیتا ہے۔ جیسے تو مت پڑھ، یعنی یہاں منع کیا جا رہا کہ ابھی پڑھنے کا وقت نہیں رہا، اب سو جاؤ، اب کل پڑھنا، تو مت پڑھ، تو مت دیکھ۔ ایک آدمی ہے جو موبائل کو دیکھ رہا ہے، جو اسی طریقے سے کرکٹ کو دیکھ رہا ہے یا غلط چیز کو دیکھ رہا ہے، تو بڑے چھوٹے کو منع کرتے ہیں کہ تم یہ مت دیکھو، تو مت دیکھ، یہ کیا کہلائے گا؟ فعل نہیں۔ بات مکمل ہو گئی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو یہ پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنی دوستوں کے درمیان خوب شیئر کریں، تاکہ آپ بھی امتحان کی تیاری اچھی طریقے سے کر پائیں اور آپ کے دوست بھی صحیح طریقے سے امتحان کی تیاری کر سکے۔ پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے۔ فقط والسلام۔